أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا دین خداوندی کے علاوہ لوگ کسی اور دین کو تسلیم کرتے ہیں؟ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے آسمان اور زمین کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت، حضرت امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے اس فیصلے کے خلاف نازل ہوئی کہ جب یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر جھگڑا کرنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ موحد تھے، توحید پر تھے، اور تم دونوں توحید سے تمہارا راستہ الگ ہو چکا ہے۔ لہذا دونوں قومیں ناراض ہو گئیں اور کہا کہ آپ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، نہ آپ کے مذہب کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے جس میں نجات مل جائے؟ اور دیکھو تم کہتے ہو کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے اور ہم اس مذہب سے اپنے آپ کی دوری بناتے ہیں، تو سمجھو کہ اسلام کا معنی ہے گردن جھکا دینا اللہ کے حکم کے آگے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی اسلام رہے گا، اس لیے کہ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے فیصلے کے آگے گردن جھکا دینا۔ کچھ لوگ تو مجبوری سے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکاتے ہیں، اور کچھ لوگ برضا و رغبت جیسے مسلمان۔ پھر علماء نے اس کی مثال دی کہ جیسے مثال کے طور پر بیماری کا آنا، کوئی نہیں چاہتا کہ بیماری آئے، لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ دہریہ ہو، یہ سمجھتا ہے کہ بیماری آئی ہے اور اب ہمیں اس بیماری کو تسلیم کرنا ہے، اس کا علاج کرانا ہے۔ اور مسلمان کے ہاں جب بیماری آتی ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ سمجھتا ہے، بخوشی اس کو قبول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم تمہارے اوپر بھی چلتا ہے، اپنوں کے اوپر بھی چلتا ہے، غیروں کے اوپر بھی چلتا ہے۔ مثال کے طور پر نعمتوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو مسلمان اور غیر مسلم سب پر چلتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور غیر مسلم وہ اپنی ہاتھ کی محنت اس کو سمجھتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا
کہ کوئی قبول کرے نہ کرے، ہر ایک کو اللہ کے فیصلے کے آگے طوعاً و کرہا، برضا و رغبت یا مجبوری کے درجے میں اللہ کے فیصلے کو تو ماننا پڑتا ہی ہے۔ بہرحال مومن ہو، کافر ہوں، اپنے ہوں، غیر ہوں، چار و ناچار اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو ایک ہی حالت میں مجبور کر دیا، جیسے آپ دیکھیں پتھر ہے، آپ دیکھیں درخت ہے، مجبور محض ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فیصلے پر کہ آپ ان چیزوں کو حکم ہے کہ انہی چیزوں پر قائم رہیں، اسی حالت پر قائم رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اپنے آپ سے فیصلہ لینے کا بھی اختیار دیا، لیکن بہرحال فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے، اور آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس کے آگے کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو اسلام کو تو ماننا پڑے گا، اللہ کے حکم کو، اللہ کے فیصلے کو آج نہیں تو کل ماننا پڑے گا، موت آئے گی، موت کے خلاف نہیں جا سکتے، دنیا کو چھوڑنے کا حکم ہوگا، تم کہو کہ ہم نہیں فیصلہ مانیں گے، مجبوراً ماننا پڑے گا، یہاں سے جانا پڑے گا۔ بہرحال جب یہود و نصارہ نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں خوشی سے قبول کرتی ہیں اللہ کے فیصلے کو، کچھ چیزیں مجبوراً، کچھ افراد مجبوراً اسلام کو یعنی اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایمان اس طرح لائیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر، اور صرف حضرت ابراہیم ہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی تمام اولاد، جس میں حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت داود ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت ایوب ہیں، حضرت یونس ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، تمام پیغمبروں کی تمام کتابوں پر، تمام صحیفوں پر، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، حرف بحرف ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کی تفریق نہیں کرتے کہ ہم فلانے کو مانیں گے، فلانے کو نہیں مانیں گے، ہم سب کو مانیں گے، ہم تمام انبیاء کو مانیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو بھیجا، اور یہ نہیں جس طرح یہودیوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، نصارہ نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کو نہیں مانیں گے، ان دونوں نے مل کر کہا کہ ہم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ہم ہر ایک کے افضل ہونے کے قائل ہیں، ہر ایک کے نبی برحق ہونے کے قائل ہیں، ہم ہر ایک کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ہر ایک کا اکرام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے سچے پکے مومن کی شان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور کہتے رہو کہ ہم تو اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں اور خوشی سے مانتے ہیں۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بیان فرمایا ہے، یہی اسلام کی حقیقت ہے اور یہ اسلام کی خوبی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر تنگ نظری نہیں ہے کہ خالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے اور انبیاء کی عظمت کے قائل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے
ہاں البتہ شریعت اس وقت وہ شریعت محمدیہ ہے، اور یہ دیگر انبیاء بھی کہہ کر گئے کہ اگر ہم نبی آخر الزماں کی امت میں آئے تو انہی کی شریعت کو ہم اختیار کریں گے۔ بہرحال یہ اللہ نے اس آیت میں اسلام کے ایک وسیع مفہوم کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب نے اللہ کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کو ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے مجبور ہو کر، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے نبی آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی اس پر، اور اس ہدایت پر جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی، ہم ان تمام کتابوں پر، صحیفوں پر، پیغاموں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، سب ہماری عظمت، سب کی عظمت ہمارے اوپر لازم ہے، سب کا اکرام ہمارے سروں کے اوپر لازم ہے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، یعنی ہم اللہ کی اطاعت خوشی سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔